کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں تھے، تو آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام دن بدن پھیلنے لگا، اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، ایک جگہ پہ اس کو چھوڑ دیجئے گا، وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گر جو مٹھی بر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع ہے اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پادا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نا، نذر بن حارث، یہ تاجر تھا اور ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہتا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے لگا، یہ اس کی چال تھی۔ اور ایک چال اس کے پاس یہ بھی تھی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نذر بن حارث کا یہی کام تھا، وہ کسے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا دکھاتا تھا، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا۔ حاضرین مجلس، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا سنتے چلیے گا۔ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ور ہوئی ہے، تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے، بقول اقبال کے کہ تھا جو ناخوب بات تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گانا گانے والا بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہتا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا،
فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے کیا کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف سے انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے، یہ کوئی موت نہیں۔ افصاب جزاک اللہ، یہ کوئی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ دوست کی دعوت پہ گیا، مجھے تقریر بھول جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ دوست کی دعوت پہ گیا تو شراب کے جام بھی چلے، فحش گانے بھی چلے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی اور چاروں کے چار موت کی گھاٹ اتر گئے۔ بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمائے خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے، نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رکھے بھائی کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈلنا ہوگا۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی، اسلام رخصت دیتا ہے۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اولاد سے ہمیں نوازے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو اور آپ بے اولاد حضرات سے پوچھ کے دیکھیں کہ اولاد کی کمیاں کتنا توڑ دیتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، وہ بے اولاد تھا، میں نے دعا کی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب کے سب بے اولاد ہیں۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی، لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے عرض کیا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو حضرت سے بھی کہا حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی گزارش کی کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ اولاد سے نوازے۔ اللہ کسی کو 20 سال بعد بیٹا دے دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر ہی نہیں۔ بھائی نعمت ملی ہے چرچا کرو۔ اچھا اللہ نے بیٹا دیا، 20 سال بعد بڑھاپے میں اللہ نے وارث دیا تو اتنی بڑی خوشی ملی، تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ اللہ نے بیٹا دیا تو کیا اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہم نے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے، اور ہمارے دیہاتوں کے کلچر تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچہ آیا دنیا میں تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہم نے ڈیک آن کیا اور اس خیال سے کیا کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ اور بھائی قابل لعنت آواز تو آپ پہلے دن ڈال رہے ہو، اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ اس نے کوئی گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارکباد ہی دینی ہے نا، لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بچہ بولنے لگے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جائے اس کو لا الہ سکھاؤ، لا الہ سیکھ جائے اس کو محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو۔ اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، یہ باتیں بات کی ہیں۔ لیکن معذرت سے کہوں گا، ہمارے ہاں بچہ بولنے لگے تو کیا وہ اللہ اللہ بولتا ہے؟ توتلی زبان سے گالی بولتا ہے۔ اور گالی کہاں سے آئی؟ گھر کے ماحول سے۔ گالی کس نے سکھائی؟ اس کے باپ نے سکھائی، اس کی ماں نے سکھائی، اس کے بھائیوں نے سکھائی۔ بچے تو کورا کاغذ ہے، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی بھائی جان۔ اور گالی پہ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلا پتھر ہمارے منہ پہ آگ لگا، تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہوتے، گھر سے زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے نتائج پھر آنے والے کل میں بڑے بھیانک نکلے کہ جب وہ بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے، اس بیچاری کا قصور کیا ہے یار؟
وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو, جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, یہ قرآن پڑھنے کا ماحول ہے تو آج آپ کے پیچھے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر گھر کا ماحول حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو بھائی جان نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے, اور قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا, دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ, اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی ہے. بیٹا مصلا بچھا کے دامن پھیلا کے رب سے مانگتا ہے اور دعا سے فارغ ہو کے کمرے میں آ کے کھانا کھاتا ہے, اور کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتے ہیں ماں اللہ مہربان کتنا ہے, میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تاخیر ہوئی, دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا, اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی جب گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے پوچھا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا, لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا. ہاں جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی, استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا, پوچھا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ بڑھ رہے ہیں. وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. تیسرا دن ہوا, حضور پھر خواب میں ملے, کہا میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں, جو روزہ رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے, انہیں وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلا دیا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بیٹا بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے, بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا ذرا کو, ٹھہریے گا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے جواب نہیں میں آئے گا. یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, صحابہ کو گالیاں دی گئی, آپ کو نہیں پتا؟ اگر آپ نے سکھایا ہوتا نا, جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے,
अगर इसी तरह बाप भी और माँ भी बिठा कर कहती आओ बच्चों आज अबू बकर की बातें करें, आओ आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की, मौला अली की बातें करें, अगर कोई नालायक बदबख्त बात करता तो गुद्दी से जुबान खींचता कि माँ बचपन में सिखा गई। रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये हमने सिखाना था लेकिन हम सिखा ना सके। अच्छा, जब कभी हम ये बात करें तो लोग कहते हैं मौलवी साहब मायशी बहरान आया हुआ है, हम कहाँ इन बच्चों को वक्त इनके लिए रिस्क जमा करें या इनके पास वक्त गुजारें। भाईजान रिस्क भी जमा करो लेकिन जो बच्चों का हक है उनके साथ वक्त गुजारने का वो भी तो उन्हें दो। मेरा एक सवाल है, मुझे बताइएगा इस कायनात में हुजूर से बढ़कर कोई मसरूफ शख्सियत गुजरी है? हुजूर ने अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक वक़्त अल्लाह के लिए था, उसमें मखलूक नहीं थी। सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। अर्ज़ किया हुजूर आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ? एक वक़्त अल्लाह के लिए और एक वक़्त मखलूक के लिए, दुखियों के काम आते थे, बेवाओं के काम आते थे, एक वक़्त अपने लिए। किसी ने सवाल किया ना मायशा से, हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो क्या मामूलात होते हैं? पूछने वाले की गर्ज तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व अज़कार के तज़किरे। तो सईदा फरमाती हुजूर घर तशरीफ़ लाते हैं तो बकरी का दूध भी दो लेते हैं, कपड़ों को पैबंद भी लगा लेते हैं, अपने जूते को भी गांठ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या ये काम अज़वाज नहीं करके दे सकती थी? हुजूर अपना काम खुद क्यों करते? ये उम्मत की तालीम के लिए था। जो अपना काम खुद करते उनकी तबीयतों में इज्जत पैदा होता है, और जो अपना काम खुद नहीं करते दो बातें होंगी, या मुतकब्बर होंगे या फिर सुस्त होंगे। कुछ लोग मिलते हैं, किरदार ऐसे सामने आते, वो कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम अलग, बूट पॉलिश करने वाला अलग, कपड़े धोने प्रेस करने वाला अलग, मुझे अपना काम खुद करने की क्या ज़रूरत? अल्लाह फरमाते महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें। जिसके दरबान अबू बकर उमर जैसे लोग हों वो अपना काम खुद करें, और हम ये बड़ी बड़ी बातें करें। दो ही बातें हो सकती, तीसरी बात कोई नहीं। तो एक वक़्त अपने लिए और एक वक़्त घर वालों के लिए था। सुनिएगा नताइज। सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी को सजदों में देखा तो सईदा का मिजाज क्या था? बच्चों को सुला देती हैं, मुसल्ला बिछा लेती हैं और फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती हैं। एक दिन अल्लाह से क्या कहती? या अल्लाह तेरी रातें कितनी मुख्तसर हैं, रात बीत जाती है फातिमा का ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात फातिमा को दे दे, जी भर के तुझे सजदे तो कर लूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। जब ये करबला से लोग मदीना आए ना वापस, तो ख़वातीन सैयदा ज़ैनब से अफसोस के लिए आई। किसी खातून ने पूछा करबला में ख़ानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? तो आप फरमाती जब खैमों को आग लगी, बच्चे डर की वजह से दौड़े, बच्चों को जमा करने और लाशों को इकट्ठा करने में हमारा वक्त लगा। तो आप फरमाती हमारी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी। कज़ा नहीं भाई, मुसल्ला घर से मिला तो मुसल्ला करबला तक आया, सजदे घर से मिले तो सजदे करबला में भी कज़ा नहीं होते। भाईजान वक्त देने के नताइज मिलते हैं, हमने वक्त दिया ही कोई नहीं तो ये दूसरों के हाथों में खेलना शुरू हो गए। अशफाक अहमद ने एक बड़ी बात की। आप फरमाते हैं आपसे सवाल किया गया कि बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं होते? तो आपने फरमाया था बड़े लोगों के बच्चे यतीम होते हैं, बाप के होते हुए भी बाप की शफकत ना मिले। यतीमी नहीं तो भाई और क्या है? वो एक बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग, उसके बिगड़े हालात पे किसी ने सवाल किया हज़रत जान की अमान चाहेंगे? अब्बा जी ज़िंदगी अच्छी गुजार गए लेकिन आपका दामन खाली क्यों रहा? बड़े लोगों से डर लगता है ना, नाराज़ हो जाते हैं। तो कहा कि आपका दामन खाली क्यों रहा? बात बहुत बड़ी कर गया वो कहता है हादसा हुआ है हमारे साथ। उसने कहा जो वक़्त हमारा था ना वो वक़्त भी तुम लोग ले गए हो, तो फिर हमने यही कुछ बनना है? सर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो ये और लोगों के हाथों में खेलेंगे। आप जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। बात काफ़ी आगे चलेगी, बात को हम समेटते हैं। तो जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। गाली सिखाओगे तो गाली आएगी। सैयद आला हज़रत ने कहा कि अल्लाह अल्लाह सिखाओ, तो हमने क्या सिखाया? हमने गालियाँ सिखाई। बच्चा दुनिया में आया तो बच्चा पहली आवाज़ों से मानूस होता है। तकाजा था उसके कान में पहली आवाज़ अल्लाहु अकबर की पड़ती, तो हमने पहली आवाज़ उसके कान में क्या डाल दी? हमने गाना डाला। और भाईजान इस्लाम खुशी से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम गैरतमंद दीन है। हमारे यहाँ बच्चा आया तो हमने गाना चलाया। अच्छा वही बच्चा 8 दिन का हुआ, दो चीज़ें हैं, या तो हम हिजड़े ले आते हैं या ये खुद ब खुद आ जाते हैं। और ये खुशी का मौका है ना, और इस मौका पर हम पैसा लुटाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस बात से, हिजड़ों पे क्यों यार? इन पे लाखों नोट क्यों निछावर करते हो? दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर नहीं है? इस
آپ کی بستی میں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے یار؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو گئی یار، ٹی بی کے مرض میں مر گئی؟ کتنی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہوئی کہ ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں؟ اللہ نے 20 سال بعد آپ کو پتر دیا یار، خوشی کا موقع ہے، دولت لٹانے کا شوق ہے، اور یار اس مجبور باپ کی بیٹی کا جو ہے وہ عزت سے نکاح کر دو، کچھ جہیز کے بندوبست کر دو۔ آج جس کی 4 بیٹیاں اس کی راتوں کی نیند نہیں اچاٹ ہوگی، غریب کا کوئی رشتہ دیکھنے بھی نہیں آتا، اور غریب تو بھائی بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اور ہمارا کہنا ہے اللہ نے پتر دیا ہے، خوشی منانی ہے، تو ہجروں پہ کیوں، ان دکھیوں پہ لٹا دو۔ آج سے 1-1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے، نوائے وقت میں خبر چھپی، یہ کمالیہ کی بیٹی تھی، اس کے بوڑھے باپ نے بیٹی کو تعلیم کی دولت سے راستہ کیا، بالغہ ہوئی تو ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے، ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ کیا اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے یہاں لٹا دو یار۔ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور یہاں لٹا دو یار، کیا یہ خوشی ہے؟ بیٹا ہوا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بیٹا جب بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، تو اس موقع پر کیا ہوا؟ نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا، اور ہم نے اس موقع پر نکاح سے 1 دن قبل جس کو رسم حنا کا نام دیا، یہ آپ کے بالکل پڑوس میں ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ساری رسومات ہم نے وہاں سے لی اور یہاں اپنے گھروں میں ان کو رواج دیا۔ ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بنگڑے ڈالیں، تو کیا یہ خوشی ہے؟ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ شریکہ دا لال ہے تو اپنا پیٹ کے لال کر لو، سود پہ پیسہ اٹھایا، آخری بیٹا ہے، ہم پتہ چلے برادری کو، محلے کو، بستی کو، اور وہاں ہم نے نمائش کی۔ کیا یہ خوشی ہے؟ یہ دولت لٹانے کا کیا اچھا انداز ہے؟ برکت والا نکاح فرمایا جس میں خرچ کم ہو۔ ہم نے نمائش کی، صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے امیر تھے یار آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان ہے، فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی، یہ اس کا نشان ہے۔ حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لے، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے۔ اور بھائی جہاں شریعت کا مزاج تھا کیوں ہم بھول گئے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں بھائی، ایک خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ اچھا یہ شاید کہ یہ فرضی ہو چکا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ میرے نبی فرماتے میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، موسیقی دن ہوگی۔ فرمایا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، بعض کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا۔ ناراضگی کا اظہار فرمایا انہیں کھینچ کے اللہ زمین میں لے جائے گا۔ ماضی کے دریچوں میں ذرا پلٹ کے دیکھیے گا، 2005 کا جھٹکا آپ کو بھی یاد آیا ہوگا، یہ بالکل رمضان آنے والا ہے، 9 بجے دن کے ٹائم یہ جھٹکا لگا تھا۔ مانسیرہ سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے۔ سخاوت کے دیوتا لوگوں نے دیکھا صبح کے اجالے میں ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ پرانی کہانی نہیں بھائی، کل کی کہانی، آج سے 15-17 سال پہلے کی کہانی ہے۔ یہ زوردار جھٹکا تھا۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا تو سینوں میں دل کانپنے لگے، خیال تھا کہ اب
آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سنے محمد کے ترانے ہوں گے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا۔ لیکن جب ہم مسجد میں آئے نا تو 1.5 صف نظر آئی۔ تبصرے آپ نے سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے، ہم نے بھی کیے، آپ نے بھی کیے ہوں گے۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ کہ انہیں اللہ کھینچ کے زمین میں لے گیا، اور 1 لاکھ انسان جو مارا گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میں نے یہ بات پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے کی۔ میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے۔ اللہ ناراض ہوا اور کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ میں نے یہ بات ہر جگہ پہ کی۔ میں نے کہا ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، آپ یہاں بارڈر کے پڑوس میں رہتے ہو، میرا سوال آپ سے بھی، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، کیا یہاں مسجدیں نماز کے وقت اسی طرح کھچا کھچ بھری ہوتی ہے؟ ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض ہے، کہ سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ بھائی جان چونک شبارے تو یہاں بھی آباد ہیں، پھٹے تو یہاں بھی آباد ہیں، شراب کے جام تو یہاں بھی چلتے ہیں، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے کیا جوان جوانیاں برباد نہیں کرتے؟ رقص و سرود کی محفلیں یہاں نہیں، سب کچھ ہوتا ہے یہاں بھی۔ حاجی ثناء اللہ ہم بھی نہیں۔ اور بھائی یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہوا تو پہاڑوں میں چٹانوں کو توڑ دیا گیا، یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، بنگلے، جو پلازے، اگر وہ ناراض ہوا، عذاب کا کوڑا یہاں برسا تو کیا ہمارے پلے بچے گا؟ فرمایا جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا، اللہ زمین میں کھینچ کے لے جائے گا، اور بعض کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے جو بڑی صفت ہے نا، وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے۔ بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر، سنانے سننے والوں کے مزاج ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب گانا شراب عام ہوگی؟ تو فرمایا اللہ حیا ہی چھین لے گا ان سے۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی۔ ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اور بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ اور اب میرا سوال ہے کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ ہاں ایک دھندلا سا نقشہ ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ بچپن کی یادیں کچھ تو ہوتی ہے نا ہمارے پاس، جب ہم ناظرہ پڑھنے مسجد میں جاتے تھے ہفتے میں 2 دن، اور 2 دن جاتے تھے گھر سے پیغام بھی آ جاتا تھا اس کو چھٹی کرا دے، چھٹی دے دیں، اسکول جانا ہے۔ مولوی صاحب کو ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ اس نے ابھی سبق نہیں سنایا، چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات تک میری چھٹی ہو جائے گی۔ وہ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، وہ 2 ماہ بعد واپس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہو، اپنے والد کو ساتھ رات لے کے آنا، مقصد توجہ دلانا تھا۔ وہ کہتے وہ رات آئے، آگ بگولا تھے، وہ کہتے مولوی تیرے پیو دی مسجد ہے، صبح منو نظر نہ آویں۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہمارے باپ کی مسجد نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی کے باپ کی مسجد نہیں جو نماز پڑھنے آتے، کیا ان کے باپ کی مسجد ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں اجارہ داری تو چلتی ہے، جس کی گھر نہیں چلتی یہاں تو ضرور چلتی ہے۔ او بھائی جان جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی، کیڑے نہ نکالا کرو، جب اس کو تسلیم کر لو پھر اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہوا کرو، اس کو عزت بھی تو دیا کرو نا۔ تو خیر وہ ہمیں ماضی میں نظر آتا ہے، بچپن میں ہم نے ناظرہ پڑھا، اور ناظرہ پڑھا اور پڑھ کے اس کو ہم نے پھر، اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آدھا گھنٹہ ٹائم ایک پڑھانے والے اور 100 بچہ پڑھنے والا ہے۔ بعض کا عقل قبول ہی نہیں کرتی کہ آدھے گھنٹے میں یہ سبق بھی سنیں گے، سبق آگے بھی دیں گے، یہ کس طرح پڑھا لیں گے؟ لیکن یقین جانو 2-4 سالوں میں ہمارے بچوں کو یہ ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں، پڑھنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، تو آپ کی مسجد سے تھوڑا سا بڑے سائز میں وہ مدرسہ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا حضرت تعداد کتنی؟ وہ کہتے 90 بچے ہیں میرے پاس، شعبہ حفظ تھا ان کا۔ میں نے کہا اساتذہ کتنے؟ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا یہ پھر آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ ہم نے بھی حفظ کیا ہے، اس میں سبق ہے، سب کی منزل ایک لمبا کام ہے، تو ممکن نہیں۔ یقین جانو ان کی بات ایسی دل کو لگی، انہوں نے بلا امتیاز بچوں کو آواز دی اور کہا بیٹا آپ کے کتنے پارے؟ کسی کے 17-15 جتنے بھی تھے، کہا آپ فلاں شروع کرو، آپ فلاں شروع کرو۔ بچوں کی منزل بھی اعلیٰ تھی، ان کے ہجے بھی اعلیٰ تھے۔ میں نے کہا مولانا راز کیا ہے؟ کہتا 2 باتیں ہیں، ایک تو قرآن سے عشق کرتا ہوں، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔
یار ہمارے بچوں کو بیٹا سمجھ کے قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی، خیر وہ بچپن میں ہم نے پڑھا اور اس کو غلاف میں لپیٹا اور طاق میں رکھ دیا، اور پھر ہمارا رابطہ اس کتاب سے ختم ہو گیا۔ دوبارہ کب رابطہ ہوا؟ ہم بڑے ہوئے، جب ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے گھر بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے کارخانہ بنایا، تو بطور برکت ہم نے اپنی فیکٹری، گھر، کارخانے میں قرآن خوانی کروائی۔ وہ بھی خود نہیں کی، کیونکہ اب جیب میں پیسہ ہے، ہم خرید سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے کہ یہ بات آپ کیوں کرتے ہو؟ جب توکل کا درس ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو ہمارا توکل کیوں کمزور ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے، یہ 1997 کی کہانی ہے، حضرت کے پاس ایک سیٹھ صاحب آئے، وہ کہتے کہ بچوں کو میرے ساتھ فیکٹری بھیجیں۔ آپ فرماتے میں بچوں کو فیکٹریوں میں اور قبروں پہ نہیں بھیجتا۔ اس نے کہا میں یہاں چندہ دیتا ہوں۔ فرمایا جتنا دیے گن کے لے لو، بچوں کو قبروں پہ نہیں بھیجوں گا، فیکٹریوں میں نہیں بھیجوں گا، شاہین بناؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے، جب یہ فیکٹریوں میں اور جا کے ختموں میں پڑیں گے تو 500,000 کا لالچ جب انہیں دیا جائے گا تو یہاں بیٹھ کے حق بات کوئی نہیں کریں گے، جب یہ نذرانوں پہ ہی نظر رکھیں گے۔ اور دوسری بات، جب یہ کلف لگے کپڑوں والے لوگوں سے مروب ہوں گے تو حق کہاں سے بیان کریں گے؟ تو خیر یہ کہانی ہے، ایک درد کی کہانی ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو وہ بچپن میں پڑھا، اور جب ہم بڑے ہوئے تو پھر دوبارہ اس کتاب سے رابطہ ہوا، اور وہاں بھی بطور برکت ہم نے خود نہ پڑھا بلکہ ہم نے مدرسے سے، مسجد سے لا کے بچوں سے پڑھا ہے۔ یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق، یہ ہے ہمارا اس کتاب سے رابطہ۔ اور فرمایا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ میرا سوال ہے کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ وہی کہانی جو بچپن میں پڑھا اور اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر کوئی یہ بات پسند کرے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو فرمائے وہ قرآن مجید سے محبت کر۔ جو قرآن سیکھتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ اعزاز قرآن سیکھنے والے، یہ قرآن سکھانے والے، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اور میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ اور آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا سبب جانتے ہو کیا ہے؟ اس کتاب سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا تھا؟ یہاں صیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا جو سبب ہے میرے دوست، وہ اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کرنا ہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں رسوا ہوئے۔ آج اس کتاب سے جڑ جو یہ قرآن عزت دیتا ہے، یہ قرآن عروج دیتا ہے، یہ قرآن بانکپن عطا فرماتا ہے۔ یار وہ مدینے کا یہودی جس کا نام سلام بن جبیر تھا، وہ شام سے تجارت کر کے مدینے کی منڈی میں لا کے مال بیچتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی مال خریدا اور ساتھ ایک غلام اس غرض سے خرید لیا کہ یہ کام میں میری مدد کرے گا، لیکن اس غلام کی کہانی سنتی چلے گا کہ اس کو اعزاز کتنا بڑا پھر ملتا ہے۔ وہ دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھا، وہ کمزور تھا، وہ دبلا پتلا تھا، اس کو اس نے تھوڑی قیمت میں خریدا اور ساتھ مدینہ لے آیا۔ 2 دن میں اس کا سارا تجارتی مال بک گیا، لیکن غلام کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ ظاہر ہے لوگ جب خریداری کرتے تو نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خریدنے سے مجھے نفع کیا ملے گا، لیکن اس کو کسی نے بھی نہ خریدا۔ اس نے 3 دن اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا، کہا تیری وجہ سے میں یہاں رک گیا ہوں۔ 3 دن منڈی میں کھڑا رہا، لیکن اس کی طرف کسی نے بھی نظر التفات نہ کی۔ تثبیتہ نامی خاتون رحم دل تھی، اسے رحم آیا، اس نے اس سے خرید کر کے اپنے پاس لے، کہا مجھے تیری ضرورت تو نہیں تھی لیکن مجھے تیرے پہ رحم آ گیا۔ اچھا، اس کی رحم دلی کے چرچے مدینہ کی بستی میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر تھا اور یہ تجارتی مال بیچتا مدینہ آیا، تو جب تثبیتہ کی رحم دلی کے تذکرے سنے تو اس کی سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا۔ دونوں کا نکاح ہوا، کچھ عرصہ مدینہ میں رہے، پھر مکہ آ گئے۔ سنیے گا یار، جب یہ مکہ آئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے، اور ابو حذیفہ کا دوستانہ حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔
اور آپ مشرف با اسلام ہو چکے تھے. ابو حذیفہ ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے بھی ابو حذیفہ کو دعوت دین دی تو وہ بھی ایمان لے آئے, ساتھ بیوی بھی ایمان لائی, اور وہ غلام جس کا نام سالم تھا وہ بھی ایمان لے آیا. اور تثبیتہ نے آ کر کے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا سالم میں تجھے آزاد کرتی ہوں. وہ آپ دیدہ ہوا, اس نے کہا میں کہاں دھکے کھاؤں گا, مجھے یہاں مکے میں کوئی جانتا ہی نہیں. ابو حذیفہ نے کہا تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کھانا بھی ملے گا, لباس بھی ملے گا. اب آزاد تھا. سالم کا اکثر وقت حضور کے قدموں میں گزرتا تھا. سنیے گا جب قرآن کی آیت اترتی یہ سیکھنے کے لیے حضور کے قدموں میں جاتے. آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سنتے ہیں ابو جو ہے وہ سالم قرآن پڑھتے ہیں اور میرے نبی مسکراتے ہیں. ایک دن سالم قرآن پڑھتے تو میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سالم قرآن پڑھتے, رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تو نے سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے. کہاں وہ غلام تھا منڈیوں میں بکنے والا, کسی جسے کوئی خریدتا نہ تھا, اور آج اعزاز کتنا بڑا. میرے رسول اس کی حوصلہ افزائی کس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے. یہ انسانی فطرت ہے نا, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی مدینہ کی گلی سے گزرے, ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے قریب سے گزرے تو کریم آقا وہیں رک گئے. ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے, ساتھ اماں عائشہ بھی تھی. اگلے دن ملاقات ہوئی. فرمایا کل گزرے تیرے گھر کے قریب سے اور ہم وہاں رک گئے, تم تلاوت قرآن کر رہے تھے. فرمایا حضور فرماتے یار ابو موسیٰ تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کے امام, قرات کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی. ایک دن سوال کیا گیا عاصم آپ کے منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا ایک دن سویا خواب میں حضور ملے. حضور فرماتے عاصم میرے قریب آ جاؤ. کہتے میں قریب آیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے. کہا عاصم اس دن لبوں سے قرآن پڑھتے ہو؟ کہا جب سے محمد عربی نے لب چومے ہیں تو میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں. او بھائی قرآن پڑھنے والوں کو اعزاز ملتا ہے. وہ سالم جو منڈیوں میں بکنے والا تھا قرآن سے جڑ گیا, صاحب قرآن سے جڑ گیا. تو حضور کیا فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے. سنیے گا جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے نا, حضور نے بعد میں ہجرت کی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے ہجرت کی, مسجد قباء تک پہنچے. نماز کا ٹائم ہوا, حضرت عمر بھی ہیں وہاں موجود اور دیگر اصحاب بھی ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوا نا تو حضرت عمر فرماتے آج مصلی اس کو دیں گے جس کی قرات سن کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. سالم مصلی امامت پہ ہیں, عمر پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. اور یہ اعزاز جب مدینہ کے یہودیوں نے دیکھا, کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. تو سالم زبان حال سے کیا کہتے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. او بھائی صاحب قرآن عزت دیتے ہیں. آؤ اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب ہدایت سے اپنا تعلق جوڑ لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. اور میں اس جامعہ کے لیے بھی دعا گو ہوں, اس مادری